السلام علیکم۔ آج ہم ترمذی شریف جلد ثانی ابواب الاشربہ کا صفحہ نمبر 10 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی خلیط البصر والتمر، یہ باب ہے کچی اور پکی کھجور سے نبیذ بنانے کے بیان میں۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث بن سعد عن عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ينتبذ البصر والرطب جميعا هذا حدیث صحیح۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی اور پکی کھجوریں ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا جریر عن سلیمان التیمیجی عن ابی نضرۃ عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن البصر والتمر ان يخلط بینہما ونہا عن الجرار ان ينتبذ فیہا وفی الباب عن انس وجابر وابی قتادۃ وابن عباس وام سلمۃ ومعبد بن کعب عن امہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی اور پکی کھجوریں ملا کر نیز انگور اور کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے اور مٹکوں میں نبیذ تیار کرنے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت انس، جابر، ابو قتادہ، ابن عباس، ام سلمہ اور معبد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث بالا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصر اور تمر کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اس میں فقہا کے 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب امام احمد اور امام مالک، اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک ان دونوں کو ملا کر نبیذ کا بنانا حرام ہے۔ دوسرا مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں بصر اور تمر سے نبیذ بنانا مکروہ تنزیہی ہے، اگر نشہ آ جائے تو حرام ہو جائے گا۔ تیسرا مذہب جائز ہے، کراہت بھی نہیں آتی، اگر نشہ آ جائے تو پھر ناجائز ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر امام ابو حنیفہ کا مذہب حدیث بالا کے خلاف ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمر اور بصر کو ملا کر نبیذ بناتے تھے۔ ممانعت کا حکم ابتداء میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں جلدی تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ابتداءً فقر کا دور تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ایک چیز کو خود استعمال کریں اور دوسری چیز دوسرے آدمی کو دے دیں، مگر جب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احناف کا مذہب راجح ہے۔ کھجور کے اندر جب رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے پکنے کے لیے تو اس کو بصر کہتے ہیں، پھر جب وہ پک جائے تو اس کو رطب کہتے ہیں، اور جب خشک ہو جائے تو اس کو تمر کہتے ہیں۔ باب ما جاء فی کراہیت الشرب فی آنیۃ الذہب والفضۃ، یہ باب ہے سونے اور چاندی کے برتن میں پینے کی کراہت کے بارے میں۔ حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن الحکم قال سمعت ابن ابی لیلى يحدث ان حذیفۃ استسقى فأتاه انسان بإناء من فضة فرماه به وقال انی كنت قد نهیته فأبى ان ينتهي ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب فی آنیۃ الذہب والفضة ولبس الحریر والدیباج وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وفي الباب عن ام سلمة والبراء وعائشة هذا حدیث حسن صحیح۔ ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تو ایک شخص نے چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا، انہوں نے اسے پھینک دیا اور فرمایا میں نے اس سے منع کیا تھا لیکن یہ باز نہیں آیا۔
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا، اور اسی طرح ریشم اور دیباج کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ یہ تم لوگوں کے لیے آخرت میں ہے اور ان لوگوں کے لیے یعنی کفار کے لیے دنیا میں ہے۔ اس باب میں حضرت ام سلمہ، برا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال حرام ہے۔ مرد اور عورتیں دونوں اس میں برابر ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھائے اور پیے گا، قیامت کے دن جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں داخل کی جائے گی۔ فَأَتَاهُ إِنسَانٌ، کہ وہ آدمی مجوسی تھا۔ حافظ کہتے ہیں کہ باوجود تلاش کرنے کے اس شخص کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ فَرَمَاهُ بِهِ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھینک دیا۔ اس کو پہلے بھی اس میں پانی لانے سے منع فرما چکے تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی لا کر دیا وہ ذمی تھا، اسی وجہ سے حضرت حذیفہ نے اس کے برتن کو نہیں توڑا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پانی لانے والا مسلمان ہوگا مگر اس برتن کا مالک ذمی تھا، اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے برتن کو نہیں توڑا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل السلام میں لکھا ہے، ممانعت صرف کھانے اور پینے کی ہے، اس کے علاوہ میں استعمال کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مگر ائمہ اربعہ کے نزدیک ہر قسم کا نفع حاصل کرنا ان برتنوں کے ساتھ جائز نہیں، کیونکہ صحابہ سے ثابت نہیں کہ انہوں نے سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کیا ہو۔ نیز ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ جب حلت اور حرمت میں اختلاف ہو جائے تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا کیوں منع ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سونا چاندی یہ حقیقتاً سمن کے لیے ہے، اس لیے اس کو دوسری چیزوں میں استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس میں کھانے پینے میں اسراف ہے، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کفار کے لیے دنیا میں ہے اور مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہے، تو اب دنیا میں مسلمانوں کو کافروں کے برتن استعمال کرنا درست نہیں۔ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، حریر اور دیباج دونوں ہی ریشم کی ایک قسم ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے، اس لیے دونوں کو کے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں۔ یہ دونوں مردوں کے لیے ناجائز ہیں مگر عورتوں کے لیے جائز ہیں۔ یہی بات متعدد روایات سے معلوم ہوتی ہے۔ باب ما جاء فی النہی عن الشرب قائما، یہ باب ہے کھڑے ہو کر پانی پینے کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قتادة عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یشرب الرجل قائما فقیل الاکل قال ذاک اشد هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کھانے کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث عن سعید عن قتادة عن ابی مسلم الجزمی عن الجارود بن العلاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب قائما وفي الباب عن ابی سعید وابی ہریرة وانس هذا حدیث حسن غریب وهكذا روى غیر واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن جارود عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار والجارود وهو ابن المعلى يقال ابن العلاء والصحيح ابن المعلى۔ حضرت جارود بن علا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابو سعید، ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث کو کئی راوی سعید سے، وہ قتادہ سے، وہ ابو مسلم سے، وہ جارود سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی گری ہوئی چیز اٹھا لینا دوزخ میں جلنے کا سبب ہے۔
جارود بن معلّہ کو ابن علا کہتے ہیں لیکن صحیح ابن معلّہ ہے۔ حدثنا حمید بن مسعدۃ ضالۃ المسلم حرق النار، مسلمان کی گری ہوئی چیز کا اٹھا لینا یہ جہنم میں جلنے کے لیے سبب ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ وعید اس وقت ہے جب کہ وہ اس کو چھپا لے، خود استعمال کرے، اس کا اعلان وغیرہ نہ کرے اور اس کے مالک تک نہ پہنچائے۔ باب ما جاء فی الرخصۃ فی الشرب قائما، یہ باب ہے کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت کے بیان میں۔ حدثنا ابو سائب سلم بن جنادۃ بن سلم الکوفی حدثنا حفص بن غیاث عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر، وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے پھرتے اور کھڑے کھایا پیا کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، یعنی عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نافع سے اور ان کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے۔ عمران بن مدیر بھی یہ حدیث ابو بزری سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابو بزری کا نام یزید بن عطارد ہے۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا عاصم الاحول ومغیرۃ عن الشعبی عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب من زمزم وهو قائم، وفي الباب عن علی وسعد وعبد اللہ بن عمرو وعائشہ، هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ اس باب میں علی، سعید، عبداللہ بن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمشی و نشرب، اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام راستے میں چلتے ہوئے کھاتے اور پیتے تھے، جبکہ فقہا اس کو منع فرماتے ہیں کہ اس طرح کھانے سے آدمی گواہی دینے سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہادت سے محروم وہ ہوتا ہے جو سڑکوں اور بازاروں میں عموماً کھاتا پیتا ہو، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کا یہ عمل کبھی کبھار پر محمول ہے۔ آدمی اگرچہ بازاروں میں کھاتا پیتا ہے مگر قاضی کو معلوم ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، تو اس وجہ سے اس کی شہادت قابل قبول ہے۔ حدیث میں حالت سفر کا واقعہ ہے یا کبھی کبھار مجبوری میں اس طرح کھانے پینے سے آدمی گواہی دینے سے محروم نہیں ہوتا۔ نمشی و نشربو، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ بیٹھ کر ہی پانی پینے کی تھی، اور بیٹھ کر ہی پانی پینا ائمہ اربعہ کے نزدیک بہتر ہے۔ بیٹھ کر پانی پینا واجب ہے، مگر ابن حزم کے نزدیک بیٹھ کر پینا واجب ہے، کیونکہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیٹھ کر پانی پینے کی نقل کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت معلوم ہوتی ہے، جبکہ ماقبل باب میں اس کی ممانعت ہے۔ کھڑے ہو کر پینا مکروہ تنزیہی ہے، اب بیان جواز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی بات کو علامہ خطابی، ابن بطال، ابن حجر، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے پسند کیا ہے۔ کھڑے ہو کر پینا یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو سختی تھی بعد میں اس میں نرمی ہو گئی۔ کھڑے ہو کر پینے والی روایت سے ممانعت والی روایت منسوخ ہو گئی، کیونکہ خلفائے راشدین اور بڑے بڑے صحابہ اور تابعین سے کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے۔ کھڑے ہو کر پینے کا جواز اس وقت ہے جبکہ جگہ میں تنگی ہو۔
کھڑے ہونے کا جواز اس صورت میں ہے جبکہ جگہ گندی ہو یا کپڑے خراب ہو جانے کا خطرہ ہو۔ زمزم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ باقی پانی کو کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت ہے۔ کھڑے ہو کر پینا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور شفقت منع فرمایا۔ شرب من زمزم وهو قائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پینے کی کوئی چیز نہیں تھی اس لیے کھڑے ہو کر پیا۔ عام پانی کو کھڑے ہو کر پینا طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے، مگر زمزم ایسا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پی لیا۔ یہ حج کے موقع پر پیا تاکہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ زمزم کا پانی پینا مستحب ہے۔ زمزم کا پانی برکت والا پانی ہے، کھڑے ہو کر زیادہ پیا جا سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا۔ علماء کے نزدیک زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک اس کو بھی بیٹھ کر پینا بہتر ہے۔ اسی طرح زمزم پیتے وقت قبلہ رخ ہو تو اچھا ہے، اور زمزم کو خوب پیٹ بھر کر پینا چاہیے۔ اس سے پہلے دعا بھی مانگنی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں زمزم پیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ باب ما جاء فی التنفس فی الاناء، یہ باب ہے برتن میں سانس لینے کے بیان میں۔ حدثنا قتیبۃ و یوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعید عن ابی عصام عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا ویقول هو امرأ واروى هذا حدیث حسن غریب ورواه هشام الدستوائي عن ابی عصام عن انس وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہوئے 3 مرتبہ سانس لیتے اور فرماتے یہ زیادہ خوشگوار اور سیراب کرنے والا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہشام دستوائی اسے ابو عصام سے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، عزرہ بن ثابت ثمامہ سے، اور وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی پیتے وقت 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا عزرة بن ثابت الانصاری عن ثمامة بن انس عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا هذا حدیث صحیح۔ ہم سے روایت کی بندار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے عزرہ بن ثابت انصاری سے، انہوں نے ثمامہ بن انس بن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی پیتے وقت 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن یزید بن سنان الجزری عن ابن لعطاء ابن ابی رباح عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعیر ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم هذا حدیث غریب ویزید بن سنان الجزری هو ابو فروة الرحاوی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پیو بلکہ 2 اور 3 سانسوں میں پیو، اور پیتے وقت بسم اللہ پڑھو اور پینے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ یہ حدیث غریب ہے۔ یزید بن سنان جزری کی کنیت ابو فروہ رحاوی ہے۔ امراؤ کا مطلب ہے خوشگوار، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اروا زیادہ سیراب ہونا، یہ بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ ابراؤ بیماری سے برات حاصل ہونا۔
اور برتن میں سانس لینا، پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا منع ہے، فقہا کے نزدیک مکروہ ہے، مگر امام مالک، عطا بن ابی رباح، عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جائز ہے، جیسا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، کان یشرب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس واحد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سانس میں پی لیا کرتے تھے۔ برتن میں سانس لینے کی ممانعت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً برتن میں سانس لینے کی صورت میں منہ کا لعاب بھی اس برتن میں گرے گا، یہ دوسرے کے لیے نفرت کا باعث ہے۔ جب حدیث میں منع فرما دیا گیا تو اس میں کوئی علت نہ بھی ہو تب بھی برتن میں سانس لینا منع ہوگا۔ لا تشربوا واحدا کشرب البعیر، ایک سانس میں نہ پیو جیسا کہ اونٹ پیتا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سانس میں پانی پینا فقہا کے نزدیک جائز تو ہے مگر اچھا نہیں ہے، اس میں کئی طبی نقصانات ہیں۔ سمو اذا انتم شربتم، اللہ کا نام لو جب پانی پیو، یعنی 3 سانسوں کے شروع میں اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، اور جب سانس ختم ہو الحمدللہ کہو، یا شروع میں بسم اللہ پڑھ لو اور تیسری سانس کے آخر میں الحمدللہ کہہ لو، یہ بھی کافی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے سانس کے بعد الحمدللہ، دوسرے سانس کے بعد رب العالمین، تیسرے سانس کے بعد الرحمن الرحیم کہنا چاہیے، اور مستحب یہ ہے کہ پہلے سانس میں پانی تھوڑا پیے، دوسرے سانس میں اس سے زیادہ، اور تیسرے سانس میں جتنی پیاس ہو اتنا پانی پیے، اور پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے پانی کو بہترین اور پیاس بجھانے والا بنایا، اور ہمارے گناہوں کی نحوست سے اس کو کڑوا اور کھارا نہیں بنایا۔